4 मौके हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्कुराते हैं। 4 मौकों पर अल्लाह मुस्कुराते हैं। वाह! एक उस पर जब अल्लाह का बंदा आसमान को देखकर कहता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुस्कुरा उठते हैं। दूसरा मौका जब अरफा में लोग जमा होते हैं, हाँ, और हाजी अरफा में घूम रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को, हाजी अपने मेहमानों को, अपने ज़ुयूफ को देखकर मुस्कुराते हैं। तीसरी मर्तबा कब मुस्कुराते हैं? जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, अल्लाह मुस्कुरा उठते हैं। चौथी मर्तबा जब बीवी शौहर के चेहरे पर छींटा मारे और शौहर बीवी के चेहरे पर छींटा मारकर उसको तहज्जुद के लिए उठाए, बोतल नहीं उंडेलनी, हाँ, छींटा मारना है, हाँ, छींटा मार के उठाए, इस पर अल्लाह मुस्कुरा उठते। 4 बातें। सबसे कीमती रिश्ता इस मुआशरे का मियाँ बीवी की जिंदगी। आज इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नारा क्यों नहीं लगता? एक वजह है बस, बहुत बड़ी वजह, और वो है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इस वजह से इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का नारा नहीं लगता। उस मुल्क में हर वक्त रोते रहते हैं रिज्क की तंगी। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? तू खाएगा कहां से? सबसे बड़ा हथियार यइदुकुमुल फ़क़्र। और जब वो इंसान को फ़क़्र के खौफ में मुब्तला कर देता है, तो उसके बाद शैतान के लिए इंसान से हर किस्म की बेहयाई करवाना आसान हो जाता है। कुरान कह रहा है। तो वहां क्या है? सबसे पहले उनको, बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। मियाँ बीवी का ताल्लुक इस बुनियाद पे है कि तू भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूं, इस बुनियाद पर तब हम बिल्स पे करेंगे। अगर तूने मुझे छोड़ा, अगर तू नौकरी से गया, तो भाई सामान उठा के घर से भी निकल जाना, रिश्ता खत्म। तो रिश्ते की बुनियाद क्या है? पैसा रिश्ते की बुनियाद है। जब तक दोनों नौकरी पे चल रहे हैं, क्यों? हर चीज तो सूद से खरीदी हुई है, हर चीज पर सूद दे रहे हैं, बाल सूद में अटका हुआ है, एक चीज सूद पर है, एक चीज सूद पर है। यहां क्यों बचे हुए हैं हम? यहां इसलिए बचे हुए हैं कि मियां बीवी साथ हैं, मुआशरा, अल्लाह, रसूल, सबकी बुनियाद पर बीवी औरत मर्द को बर्दाश्त कर रही, मर्द बीवी को बर्दाश्त कर रहा, बच्चे हैं, बच्चों की वजह से साथ हैं, और वजूहात की वजह से, ख़ानदान की वजह से साथ हैं, साथ चल रहे हैं। अब जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो बाप की दिल से ये ख्वाहिश होती है कि मुझे छोड़ के ना जाए, मेरे साथ ही रहे, जो जगह घर में थोड़ी बहुत जगह है उसमें रहे, मेरे साथ ही रहे। चलो भाई अभी काम नहीं कर रहा, कर लेगा, 6 महीने बाद मिल जाएगी नौकरी, छोड़ के ना जाए मुझे। तो खानदान इंटैक्ट है। वालिद की उम्र बड़ी हो गई, वालिदैन की उम्र बड़ी हो गई, अब बच्चे की ख्वाहिश है, मेरे बाप ने मेरे लिए इतना किया, मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं कुछ कर लूँ इनके लिए। उस लेवल का तो नहीं हो सकता जिस लेवल का वालिदैन ने किया, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, एक आदमी ने जाके अल्लाह के नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जैसे मेरी माँ मुझको नहलाती थी, आज मैं भी अपनी माँ को नहला रहा हूं, क्या मैंने वो हक अदा कर दिया? क्या जवाब दिया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? आपने फरमाया, हाय हाय, जब वो तुझको नहलाती थी ना तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, आज तू उसको नहला रहा है तो उसके मरने की तमन्ना कर रहा है, तूने कहां से उसकी बराबरी कर दी? हाँ मेरे दोस्त, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन अभी तक जिंदा है, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके वालिदैन जिंदा है। बाप के और बेटे के बीच में रिश्ता इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है। इसीलिए जिस बेटे ने अपने बाप को राजी रखा, हाँ, तो जो दुआ बाप के दिल से निकलती है, जुबान से नहीं, बाप तो देता ही रहता है जुबान से दुआ, हाँ, जो दुआ उसके दिल से निकलती है, उसके और अल्लाह के बीच में एक भी हिजाब नहीं होता। जो दुआ बाप अपने बेटे के लिए करता,
ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں، بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب، میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات، باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا، بابا آپ کو کیا پتا، ارے ڈیڈی وہ دن گئے. اف یار، اس باپ کو دیکھو تو صحیح، ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو، اس کو دیکھتے رہو. یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں آج اس کو کہہ رہے ہو، آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات. عجیب. ہاں اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا، کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے، ہاں باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا، استاد کے سامنے مت بولنا، باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں، ہم سب پہ، ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. سب سے پہلے باپ کا، پھر استاد کا، پھر سسر کا، پھر باپ کے دوستوں کا. یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ. ان 4 میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے. باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو، دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا، باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے. لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں، چھوٹا سا تھا، اس کو گود میں بٹھاتا تھا، میرا دوست تھا. آج میرا دوست چلا گیا، آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا. حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا، مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. بھئی اب ابا نہیں ہے تو چلو اب دوستوں کا میں کیا کروں، ان کے دوستوں کا. ہاں کیسا عجیب دین ہے. لیکن میرے عزیز دوست، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں، تم بہت چھوٹے تھے اس وقت، تم سے پیار کرتے تھے، ملتے تھے، تمہیں ٹافیز دیتے تھے، کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے. آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا، کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے، اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے. اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جوڑے ہیں. ہاں تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے. یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی. آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا. کیسی عجیب بات ہے. یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں. وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں. وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں. انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے. وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے، اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل ہوتا ہے اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی، وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے. وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے. یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ. اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو. میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے. اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے، قیمت تب آ جانا. یہ ان کی سوچ ہے. مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا 3 کام کر لو. نمبر 1، جو بھی کاروبار کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ، کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو. نمبر 1. نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے. اس بات کا عزم کرو.
نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے۔ میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں، میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے، تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں۔ کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو؟ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔